اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن وائس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آج سے 20 سال پہلے اغوا کیا گیا تھا اور آج بھی وہ امریکہ کی ایک جیل FMC کوسویل میں ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کیا گیا اور 86 سال کی قید بھی دی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ ایجاد کیا تھا جس سے امریکہ خوفزدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گی؟ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کے بارے میں بات کریں تو ان کا خاندان ایک سادہ مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ کا بہت عقل مند اور ذہین تھی۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلوں میں اکثر مرحوم عامر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ لڑکوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت اور لڑکیوں میں عافیہ تقاریر کے مقابلے میں جیتتی، اور کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہو تو عامر لیاقت کہتے تھے وہ دوسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے ہیں کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ کے خاندان میں ویسے تو لڑکوں کی شادی جلد ہی کی جاتی تھی، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیولوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقہ نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی جو کہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کا بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکہ کے اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ نہایت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کیا تھا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ کس طرح وہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن کی تعلیم پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن سے ہی حاصل کریں، اور وہ بزنس کے اصول بھی قرآن سے ہی سیکھیں گے۔ انہیں طب قرآن کے ذریعے سکھایا جائے گا۔ اس ملک کو چلانے کے لیے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سکھایا جائے گا۔ 1985 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے، انہیں اسٹیچز کی ضرورت تھی۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے شوہر اور ان سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس کے شوہر نے بچوں کی ساری کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کے حوالے کر دی۔
یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر نے جو بھی ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگائے تھے وہ بالکل غلط تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی گئی سازش میں شامل تھے۔ وہ امریکہ کی طرف سے اس لیے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب کامیاب نہ ہو سکے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں جا رہی تھی، لیکن راستے میں ہی کچھ لوگوں نے انہیں روکا اور ٹیکسی سے چاروں کو نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سارے غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان کے بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بیگ کی ایک کتاب اینیمی کمانڈنٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بگرام اور گوانتانامی اس جیل میں بھی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چینخوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقہ ہی ہوں، لیکن یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور انہیں ایک بچہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے 2 رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد خاتون آئے گی جو کہ دیکھنے میں بہت کمزور لگے گی، لیکن وہ ہوگی بہت ہی خطرناک۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت اور اس کے ساتھ اس بچے کو دیکھا جائے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور اس حکم کو پورا کرتے ہوئے انہیں دیکھتے ہی شوٹ کر دیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت ہی افسوسناک تھی۔ ڈاکٹر عافیہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ وہ مسجد کے پاس ہی گر گئی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے امریکی افسروں پر کس طرح حملہ کیا تھا؟ یقیناً یہ امریکہ کی طرف سے جھوٹے الزامات تھے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر لگائے گئے تھے۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کورٹ میں بھیجا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھیں کہ ان پر کس حد تک تشدد کیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی جیل FMC کاسویل میں ہے، جسے جہنم کے گھڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کے لیے امریکہ گئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا ہونے کے 20 سال بعد بھی جب ڈاکٹر فوزیہ ان کی بہن ان سے ملاقات کے لیے گئی تو انہیں گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں انہیں کامیاب کرے۔